الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہے تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ اور آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں۔ صدر ذی وقار موقر معزز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشی ماں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے بحیثیت طالب علم تھوڑی دیر حاضر ہوا ہوں۔ ہم سے پہلے صوبہ جھارکھنڈ اور صوبہ بنگال کو جس شخصیت پر ناز اور فخر ہے، ایک باکمال عالم دین حضرت مولانا و مفتی اظہار الحق صاحب نعمانی، ناظم اصلاح معاشرہ، صدر اصلاح معاشرہ کولکاتہ بنگال نے بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں علم کے حوالے سے رکھی ہیں۔ میری شان میں مولانا عمر فاروق صاحب نے جو کچھ کہا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، بس آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں یا آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کا عنوان دو ہے، ایک جلسہ سیرت النبی اور ایک سنگ بنیاد مدرسہ فاطمۃ الزہرا۔ اس دو عنوان سے آج کے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ان دونوں عنوانوں پر 10 منٹ بات کر کے آپ سے ایک اپیل کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ذرا سا آپ اپنی زبان کو کھولیے، حرکت میں آئیے اور اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے اور آپ حضرات ٹھنڈ کو محسوس بھی کر رہے ہیں، ہم سب بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی رات سردی بڑھ گئی ہے۔ خیر، آپ حضرات ماشاءاللہ مجاہد ہیں جو رات کے اتنے پہر میں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص کی بیوی کوما میں چلی گئی، ICU جس کو کہتے ہیں، کوما۔ وہ دفنانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، تو چونکہ وہ بے ہوش تھی، کوما میں تھی، راستے میں ایک کھمبا ملا، کھمبے میں ٹکرانے کی وجہ سے اس کی بیوی ہوش میں آ گئی۔ 1 سال کے بعد یقیناً صحیح معنوں میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سارے لوگ
جنازے کو لے کر جا رہے تھے، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کی زبان پر کلمہ جاری تھا، اور جو اس کا شوہر تھا اس کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بالکل ایک دم خاموش بیٹھے ہیں، بیداری کے ساتھ سماعت کریں۔ میری بات ایک با کمال عالم دین حضرت مولانا و مفتی عرفان الحق صاحب مظاہری جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں ان کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کے ولی جو جھارکھنڈ کی سرزمین پر دوسری بار تشریف لائے ہیں، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا و مفتی زکریا صاحب کیرانوی دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، اور دعا کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جلسے کا 2 عنوان ہے۔ پہلے عنوان پر میری تھوڑی سی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرے عنوان پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکہ ہر سو بٹھا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا۔ حبل تھا کوئی، لات کوئی تھا عزا، منات کوئی، ہر ایک بت کو حرم سے باہر میرے نبی نے ہٹا کے چھوڑا۔ اور عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ، کریں گے حضرت کو قتل جا کر۔ عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ، کریں گے حضرت کو قتل جا کر، مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کی عظمت کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور رسول اللہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کا مقام الگ ہے، رسول اللہ کا مقام الگ ہے، دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ کسی خطیب نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ رب ہے، محمد شاہ عرب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ ارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہو جیسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سانپ نے سونگھ لیا ہے۔ کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا، لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا، اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی، نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو بھی دیا اعلیٰ دیا، حسن دیا اعلیٰ دیا، جمال دیا اعلیٰ دیا، اخلاق دی اعلیٰ دیے، کتاب دی اعلیٰ دی، شریعت دی اعلیٰ دی، ازواج دی اعلیٰ دیے۔ کوئی کہے اے خدا آپ نے اپنے محبوب کو اتنا اعلیٰ کیوں بنایا؟ خدا جواب دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جواب دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ رب کے خزانے میں اس چہرہ سے بہتر کوئی اور چہرہ ہوتا خدا مصطفیٰ کو دیتے، رب کے خزانے میں اس سینہ سے بہتر کوئی اور سینہ ہوتا خدا مصطفیٰ کو دیتے، رب کے خزانے میں اس شریعت سے بہتر کوئی اور شریعت ہوتی خدا مصطفیٰ کو دیتے، رب کے خزانے میں اس کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب ہوتی خدا مصطفیٰ کو دیتے، رب کے خزانے میں ان ازواج مطہرات سے بہتر کوئی اور خاتون ہوتی خدا مصطفیٰ کو دیتے۔ اللہ نے ایک ایک اعلیٰ چیزوں کو چن چن کر اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا اور اپنے محبوب کو اعلیٰ بنا دیا۔ کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا، لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا، اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی، نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا۔ میرے دوستو، ایک قرآن آپ کے گھر میں موجود ہوگا اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ مجھے کہنے دیجئے یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت۔ جو 30 پارے والا ہے وہ بھی ہنسی، جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے وہ بھی ہنسی۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ لفظ وہ معانی، یہ متن وہ تشریح، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ کتابوں کا سردار وہ نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے وہ قاری بنے اور جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما ذات ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ سیرت النبی کے موضوع پر گفتگو کروں، بلکہ یہ کہہ کر میں موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ ادب کے میکدے میں جام و جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، ادب کے میکدے میں جام و جم ٹوٹے پڑے ہوں گے، تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ اجی آسان نہیں یہ نعت شہ انبیاء لکھنا، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے، سمندر سوکھ جائیں گے قلم ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ پہلا موضوع، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سیرت پر میں نے بات رکھ دی کیونکہ آج کے جلسے کا عنوان ایک طرف سیرت ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ بنیاد مدرسہ فاطمۃ الزہرا۔ میں اس سلسلے میں اتنی بات کہنا چاہوں گا، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام لوگوں کے ذہن و دماغ تک اس بات کو پہچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں سنو، موجودہ وقت میں ملک ہندوستان کے جو کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، ملک کے جو کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، جہاں پر مرد مرد نہیں رہتا، عورتیں عورتیں نہیں رہتی، مرد وصف مردانیت سے محروم، عورتیں حیا اور پاک دامنی سے بے بہرہ ہوتی ہیں۔ وہ جگہ، وہ مقام جہاں پر مغربی تہذیب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مشرقی تہذیب اور دین اور شریعت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر الہ آبادی نے یہ شعر اس وقت کہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز
مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہا ہے اور اپنا بنایا ہوا نصاب ان کو پڑھا رہا ہے، اپنے کالج میں داخلہ کرا کر، اپنے اسکولوں میں داخلہ کرا کر ان کو اپنے بنائے ہوئے نصاب کی تعلیم دے رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ذہنی غلام بنا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارا ان سے جب مقابلہ ہو تو یہ ذہنی طور پر یہ ہمارے غلام بن جائیں، ہمارے نصاب کے غلام بن جائیں، ہماری تہذیب کے غلام بن جائیں۔ اس وقت اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی فرعون نے جو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا اور تیری بادشاہت کا وہ خاتمہ کرے گا، اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام یا قتل کرنے کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جگہ جگہ اس طرح کے اسکول کھول دیتا، جگہ جگہ اس طرح کے کالج کھول دیتا جو آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہے، جہاں پر بچے اور بچیاں بے حیا بن رہے ہیں، جہاں مرد مرد نہیں رہتا، عورتیں عورتیں نہیں رہتی، مشرقی تہذیب کو اور دین اور شریعت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مغربی تہذیب کا جہاں لوگوں کو دل دادا بنایا جاتا ہے۔ ایسے اسکول اور کالج کے بارے میں یہ شعر کہا گیا، جناب اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اے نوجوانوں، اے میرے مسلمانوں، تلے گڑھا گلواتی اور اطراف کے نوجوانوں، آپ یہاں موجود ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ان حالات میں جہاں پر بچے اور بچیوں کو مخلوط تعلیم دے کر ان کو شریعت سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں تعلیم نسواں کی ایسی اشد ضرورت پڑتی ہے، ایسی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے بچے جو لڑکے ہیں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پر لڑکیاں نہیں پڑھتی، وہاں پر دین سکھایا جاتا ہے، شریعت سکھائی جاتی ہے، لیکن ہماری بچیوں کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ ہماری بچیاں آج اسکرٹ پہن کر، ہماری بچیاں غیروں کے لباس میں آج اسکولوں میں جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ہاتھ پر اپنی عزت کا بھی سودا کر رہی ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اگر تعلیم نسواں کا ادارہ آپ کے اس علاقے میں، آپ کی بستی میں، تلے گڑھا میں کھل رہا ہے تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے مسلمانوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مفتی ابوالکلام صاحب نے اس کا اقدام کیا ہے، انہوں نے جرأت کی ہے، انہوں نے یہ قدم بڑھایا ہے۔ آپ ان کے شانہ بشانہ چلیں اور اس کام میں، جیسا کہ ابھی مفتی اظہار صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، اگر آپ ان مدرسوں کے خلاف، اگر آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، ان مدرسوں کے خلاف اگر آپ ان مدرسوں کے حق میں نہیں بول سکتے تو کم از کم ان مدرسوں کے حق میں آپ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے مسلمانوں، یہ بہت بڑا آپ کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے، آپ کی بستی میں اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تعلیم نسواں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس جانب اپنی فکر کو مبذول نہیں کیا، اپنے توجہ کو مبذول نہیں کیا تو یاد رکھیے آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں اسکول گئی، ہماری بچی کالج گئی، ٹیوشن کے نام پر گئی، غیر مسلم کے ہاتھوں پر اپنے ایمان اور عزت کا سودا کر کے آ جا رہی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ مکتب میں شریعت بتائی جاتی ہے، دین بتایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ہو سکتی، ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان چلا گیا تو دنیا کی ساری دولت لوٹ گئی۔ اس لیے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں کہ لڑکیوں کے مدرسے کی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے
اور ہماری بچیوں کا ایمان کس طرح میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو اقدام کیا گیا ہے، یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اس میں آپ شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں، ان کا ہر ممکن تعاون کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچیوں کا مستقبل اس ادارے میں سنورے گا، آپ کے بچیوں کی زندگی تابناک ہوگی اس ادارے کے اندر۔ ان کو بتایا جائے گا ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میں ان تک ایک بات 2 منٹ میں پہنچا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دل کی گہرائی سے کسی چیز کی ایسی گرہ لگا دی جائے کہ اگر کفر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو دل میں موجود اس ایمان اور عقیدے کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ ایمان کی حقیقت بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ میری بات کو سنیں۔ حضرت سمیہ نے جب ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے اس کو ایک میدان کے اندر بلایا، پورے جسم کو باندھ دیا، زمین پر لٹا دیا، ان کے داہنے پاؤں میں ایک رسی باندھ دی اور داہنے جانب ایک اونٹ کھڑا کیا، اس کے گردن میں ایک رسی باندھی گئی۔ حضرت سمیہ کے بائیں جانب ایک اونٹ باندھا گیا، اس کے گردن میں ایک رسی باندھی گئی اور حضرت سمیہ کے بائیں پاؤں میں رسی باندھی جاتی ہے۔ دونوں جانب مخالف سمت میں اونٹ بندھا ہوا ہے، رسیاں بندھی ہوئی ہے۔ ابو جہل ہاتھ میں نیزہ لے کر کھڑا ہے اور اپنے خادم سے کہتا ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑا دینا۔ اس کے بعد ابو جہل حضرت سمیہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آپ ذرا سننا، ابو جہل سمیہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سمیہ، جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ اے سمیہ، اپنی عزت پیاری ہے یا رسول اللہ کی عزت پیاری ہے؟ اے میری ماں بہنوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے مسلمانوں، آپ اپنی بہن بیٹیوں تک، آپ اپنی گھر کی بہوؤں تک، آپ اپنی پردہ نشی ماں بہنوں تک اس پیغام کو سنا دینا اور ان کو بتا دینا کہ ایمان کی حقیقت کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت سمیہ سے ابو جہل مخاطب ہے، باندھ دیا گیا ہے جسم کو، اونٹ مخالف سمت میں کھڑا ہے، رسی بندھی ہوئی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ، جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ اپنی عزت پیاری ہے یا رسول اللہ کی عزت پیاری ہے؟ حضرت سمیہ بے باکی کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ ابو جہل، جان جائے تو جائے لیکن ایمان کا میں سودا نہیں کر سکتی۔ اپنی عزت جائے تو جائے لیکن رسول اللہ کی عزت کا میں سودا نہیں کر سکتی۔ اتنا کہنا تھا، ابو جہل نے اشارہ کیا، اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ کو بیچ راستے پر، بیچ میدان میں چیر دیا گیا۔ اونٹ مخالف سمت میں دوڑنے کی وجہ سے حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کم بخت ابو جہل حضرت سمیہ کے نازک مقام پر نیزہ بھی مارتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج جو یہ ارتداد کی ہوا چلی ہے، آپ سمجھتے ہو، آپ تو یہ کہتے ہو کالج میں پڑھنے کے بہانے، انسٹیٹیوشن میں جانے کے بہانے، یونیورسٹی میں جانے کے بہانے جو غیروں سے دوستی کرتی ہو، غیروں سے تعلقات قائم کرتی ہو اور یہ کہتی ہو کہ میرا سچن میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا، میرا راہل میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ اے میری ماں بہنوں، یاد رکھنا، اسلام کی بیٹیوں، آپ کا استعمال کر کے، آپ کی عصمت کو تار تار کر کے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کی لاش کو ایسی گندی نالیوں میں ڈال دیا جائے گا جہاں پر آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میری اسلام کی بیٹیوں، اسلام کی شہزادیوں، میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے جا رہا ہوں۔ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو تلے گڑھا کی سرزمین پر کھولنے جا رہا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔
ہے اے میرے مسلمانوں اس کی آپ قدر کر لینا، اس کی لاج رکھ لینا، اس کا لحاظ کر لینا۔ خدا کی قسم جس دن ہماری بہن بیٹیاں، ہماری اسلام کی بیٹیاں ان اداروں میں پڑھے گی اور ان کو بتایا جائے گا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کو سمیہ کا جب یہ واقعہ سنایا جائے گا تو ان کے ساتھ بھی جب ایسے حالات پیش آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گی۔ جب وقت کا کوئی ابو جہل کہے گا کہ تجھے ایمان پیارا ہے یا جان پیاری ہے تو مجھے امید ہے مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں پڑھنے والی وہ بچی جس کو اسلام کا شعور حاصل ہوگا، جو دین سیکھے گی، جو شریعت سیکھے گی، اس کو اس بات کا ضرور علم ہو جائے گا۔ حضرت سمیہ کے درس کو اور اس کلمے کو دہرائے گی اور وہ کہے گی اے وقت ابو جہل یاد رکھو جو سمیہ کا جواب تھا میرا بھی وہی جواب ہے، جان جائے تو جائے لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی۔ راحت اندوری نے کبھی کہا تھا جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا درس انشاءاللہ آپ کو مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے اندر ملے گا۔ یہ ایمان کا اور اسلام کا پیغام انشاءاللہ آپ کو اس مدرسے کے اندر ملے گا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ انشاءاللہ جب جب ضرورت پڑے گی ہم مدرسہ فاطمۃ الزہرا کا تعاون کریں گے نا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کا